بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوی الفروض کے احوال، وہ رشتہ دار جن کے حصے کتاب اللہ میں مقرر ہیں ان کو ذوی الفروض کہتے ہیں۔ ذوی الفروض کل 12 ہیں۔ نمبر 1، اب کے حالات۔ باپ کی 3 حالتیں ہیں اور تینوں مال لینے کی ہیں۔ نمبر 1، عصبہ محض۔ نمبر 2، سدس مع التعصیب۔ نمبر 3، سدس۔ باپ ان ورثہ میں سے ہے جس پر حجب حرمان واقع نہیں ہوتا۔ جب بھی باپ کا تحقق ہوگا اس کو کچھ نہ کچھ ترکہ ضرور ملے گا۔ دلیل حصر: میت نے اپنے باپ کو تو چھوڑا ہی ہے، اب دیکھیں گے کہ اس نے کسی قسم کی اولاد، یعنی مذکر ہو یا مؤنث، قریب کی ہو یا بعید کی، کثیر ہو یا قلیل، چھوڑی ہے یا نہیں۔ اگر نہیں چھوڑی تو باپ عصبہ محض ہوگا، اور اگر اولاد کا تحقق ہے تو پھر 2 حال سے خالی نہیں، یا تو اولاد محض مؤنث ہوگی یا نہیں۔ اگر محض مؤنث ہے تو باپ کی حالت سدس مع التعصیب ہوگی، اور اگر محض مؤنث نہیں تو پھر 2 صورتیں ہیں، یا تو اولاد محض مذکر ہوگی یا دونوں۔ ان دونوں صورتوں میں بحیثیت ذوی الفروض صرف سدس کا استحقاق ہوگا۔ نمبر 2، جد کے حالات۔ جد صحیح کی کل 4 حالتیں ہیں۔ نمبر 1، سدس محض۔ نمبر 2، سدس مع التعصیب۔ نمبر 3، عصبہ محض۔ نمبر 4، محروم ہونا، یعنی باپ کی موجودگی میں دادا محروم ہو جاتا ہے۔ باقی 3 حالتیں گزشتہ باب کی حالت کی طرح ہے۔ دلیل حصر: جب میت نے اپنے دادا کو چھوڑا ہے تو 2 حال سے خالی نہیں، یا تو وارثین میں اصل مذکر قریب یعنی باپ موجود ہوگا یا نہیں۔ اگر موجود ہوگا تو دادا محروم ہوگا، اگر باپ نہیں ہے تو پھر 2 حال سے خالی نہیں، یا تو اولاد یعنی مذکرن کان او مؤنثا، قریبا کان او بعیدا، قلیلا کان او کثیرا، ان میں سے کوئی موجود ہوگا یا نہیں۔ اگر موجود نہیں تو دادا عصبہ محض ہوگا، اور اگر اولاد موجود ہے تو 2 حال سے خالی نہیں، یا تو محض مؤنث ہوگی یا نہیں۔ اگر ہے تو دادا کا حصہ سدس مع التعصیب ہوگا، اور اگر اولاد محض مؤنث نہیں، یا تو مذکر ہوگی یا مذکر و مؤنث دونوں ہوگی۔ ان دونوں صورتوں میں دادا کو سدس محض ملے گا۔ نمبر 3 اور نمبر 4، اولاد یعنی اخیافی بھائی اور بہن کے حالات۔ اخیافی بھائی بہنوں کی 3 حالتیں ہیں۔ نمبر 1، استحقاق سدس۔ نمبر 2، استحقاق ثلث۔ نمبر 3، محروم ہونا۔ دلیل حصر: جب مرنے والا یا مرنے والی مری تو اس نے اپنے اخیافی بھائی بہن کو تو چھوڑا ہی ہے، اب 2 حال سے خالی نہیں، یا تو اس کے ورثہ میں 2 خاندان، فروع مطلق یعنی مذکر ہو یا مؤنث، قریب ہو یا بعید، قلیل ہو یا کثیر، اور اصول مذکر یعنی قریب کا ہو یا بعید کا، ان میں سے کوئی موجود ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو اخیافی بھائی بہن محروم ہوں گے، اگر ان میں سے کوئی بھی موجود نہیں تو پھر 2 حال سے خالی نہیں، یا تو وہ متعدد ہوں گے یا غیر متعدد۔ اگر متعدد ہیں تو ثلث، اور اگر غیر متعدد ہے تو سدس ملے گا۔ نمبر 5، زوج یعنی شوہر کے حالات۔ شوہر ان ذوی الفروض میں سے ہے جس پر حجب حرمان واقع نہیں ہوتا، چنانچہ اس کی 2 حالتیں ہیں اور دونوں مال لینے کی ہیں۔ نمبر 1، نصف۔ نمبر 2، ربع۔ دلیل حصر: جب مرنے والی مری اس نے اپنے شوہر کو چھوڑا تو 2 حال سے خالی نہیں، یا تو اس کی فروع مطلق یعنی مذکر ہو یا مؤنث، قریب کی ہو یا بعید کی، قلیل ہو یا کثیر، اسی شوہر سے ہو یا دوسرے شوہر سے، ان میں سے کسی کا تحقق ہے یا نہیں۔ اگر نہیں تو شوہر کو نصف، اور مذکورہ اولاد میں سے کسی کا تحقق ہے تو اس کو ربع ملے گا۔ نمبر 6، زوجہ یعنی بیوی کے حالات۔ بیوی ایک ہو یا ایک سے زائد،
4 تک ان پر حجب حرمان واقع نہیں ہوتا۔ اس کی 2 حالتیں ہیں اور دونوں مال لینے کی ہیں۔ نمبر 1 ربع، نمبر 2 ثمن۔ دلیل حصر: جب مرنے والا مرا اور اس نے اپنی بیوی کو چھوڑا تو 2 حال سے خالی نہیں، یا تو اس کی اولاد کسی بھی طریقے کی ہو، اسی بیوی سے ہو یا دوسری بیوی سے، ان میں سے کوئی موجود ہے یا نہیں، اگر نہیں تو بیوی کو ربع ملے گا، اور اگر ان میں سے کوئی موجود ہے تو بیوی کو ثمن ملے گا۔ نمبر 7 بنات الصلب یعنی حقیقی لڑکی کے حالات۔ لڑکیوں کی 3 حالتیں ہیں۔ نمبر 1 نصف، نمبر 2 ثلثان، نمبر 3 عصبہ بالغیر۔ لڑکیاں بھی ان ورثہ میں سے ہیں جو کبھی محروم نہیں ہوتی۔ دلیل حصر: جب مرنے والا یا مرنے والی مری تو اس نے اپنی لڑکیوں کو چھوڑا ہی ہے، اب 2 حال سے خالی نہیں، یا تو ان کے ساتھ لڑکا بھی ہوگا یا نہیں۔ اگر لڑکا ہے تو لڑکی عصبہ بالغیر کا لقب پا کر للذکر مثل حظ الانثیین کے طور پر لڑکے سے آدھے حصے کی مستحق ہوگی، اور اگر لڑکا نہیں تو 2 حال سے خالی نہیں، یا تو وہ متعدد ہوں گی یا متعدد نہیں ہوں گی۔ اگر متعدد ہے تو ثلثان ملے گا، اور اگر متعدد نہیں ہے تو نصف کی مستحق ہوں گی۔ نمبر 8 بنات الابن یعنی پوتیوں کے حالات۔ پوتیوں کے کل 6 حالات ہیں۔ نمبر 1 نصف، نمبر 2 ثلثان، نمبر 3 سدس، نمبر 4 محروم من حیث ذوی الفروض، نمبر 5 عصبہ بالغیر، نمبر 6 محروم یعنی مطلقاً من حیث ذوی الفروض والعصبہ۔ دلیل حصر: جب مرنے والا یا مرنے والی مری تو اس نے اپنی پوتیوں کو تو چھوڑا ہی ہے، اب 2 حال سے خالی نہیں، یا تو اس کی فروع مذکر قریب یعنی لڑکا موجود ہوگا یا نہیں۔ اگر لڑکا موجود ہے تو پوتیاں محروم ہوگی، اور اگر لڑکا موجود نہیں تو اس کے پوتوں میں سے کوئی موجود ہوگا یا نہیں۔ اگر ہے تو پوتیاں عصبہ بالغیر ہوں گی، اور ترکہ پوتے اور پوتیوں کے درمیان للذکر مثل حظ الانثیین کے طریقے پر تقسیم ہوگا، اور اگر پوتوں میں سے کوئی بھی موجود نہیں تو پھر 2 حال سے خالی نہیں، یا تو بنات الصلب یعنی لڑکیوں میں سے کوئی موجود ہوگی یا نہیں، اگر موجود ہے تو پھر 2 حال سے خالی نہیں، یا تو وہ متعدد ہوں گی یا نہیں۔ اگر متعدد ہے تو پوتیاں محروم ہوں گی، اور اگر متعدد نہیں غیر متعدد ہے تو سدس کی مستحق ہوں گی یعنی تکملتاً للثلثین کے طور پر۔ اور اگر لڑکیوں میں سے کوئی بھی موجود نہیں تو پھر 2 حال سے خالی نہیں، یا تو پوتیاں متعدد ہوں گی یا غیر متعدد، اول میں ثلثان اور ثانی میں نصف کی مستحق ہوں گی۔ نمبر 9 اخوات لاب و ام یعنی حقیقی بہنوں کے حالات۔ حقیقی بہنوں کے 5 اصول ہیں۔ نمبر 1 نصف، نمبر 2 ثلثان، نمبر 3 عصبہ بالغیر، نمبر 4 عصبہ مع الغیر، نمبر 5 حرمان۔ دلیل حصر: ان 5 حالات کی دلیل حصر یہ ہے کہ میت نے اپنی حقیقی بہنوں کو تو چھوڑا ہی ہے، دیگر ورثہ میں دیکھیں گے کہ اس کے 2 خاندان فروع مذکر یعنی بیٹا پوتا قریب کا ہو یا بعید کا، قلیل ہو یا کثیر، اور اصل مذکر یعنی باپ دادا اعلیٰ قول المختار اور غیر مختار قول کی بنا پر صرف باپ میں سے کوئی موجود ہے یا نہیں۔ اگر موجود ہے تو بہنیں محروم ہوں گی، اور اگر ان دونوں خاندانوں میں سے کوئی موجود نہیں تو پھر تیسرا خاندان فروع مؤنث یعنی بیٹی پوتی و ان سفلت، ان میں سے کوئی موجود ہے یا نہیں۔ اگر موجود ہے تو فیصلہ کریں گے کہ بہنیں عصبہ مع الغیر ہوں گی، اور اگر ان میں سے کوئی موجود نہیں تو پھر 2 حال سے خالی نہیں، یا تو حقیقی بھائی موجود ہوگا یا نہیں، اگر ہے تو عصبہ بالغیر ہوں گی، اور اگر حقیقی بھائی بھی نہیں تو پھر 2 حال سے خالی نہیں، یا تو بہنیں متعدد ہوں گی یا غیر متعدد، اگر متعدد ہے تو ثلثان کی مستحق، اور غیر متعدد ہے تو نصف کی مستحق ہوں گی۔ نمبر 10 اخوات لاب یعنی علاتی بہنوں کے حالات۔ علاتی بہنوں
کی کل 7 حالتیں ہیں۔ نمبر 1 نصف، نمبر 2 ثلثان، نمبر 3 سدس، نمبر 4 محروم لوجود الاخوات لأب و ام، نمبر 5 عصبہ بالغیر، نمبر 6 عصبہ مع الغیر، نمبر 7 محروم لوجود الاب والجد والابن و ابن الابن والاخوہ۔ دلیل حصر، علاتی بہنوں کی 7 ہی حالتیں ہیں۔ دلیل حصر یہ ہے کہ جب میت نے علاتی بہنوں کو چھوڑا تو 2 حال سے خالی نہیں، یا تو اس کے 3 خاندان فروع مذکر قریباً کان او بعیداً قلیلاً کان او کثیراً، یعنی بیٹا پوتا وغیرہ، اصول مذکر قریباً کان او بعیداً علی قول المختار، یعنی باپ دادا حقیقی بھائی میں سے کوئی موجود ہے یا نہیں۔ اگر ان تینوں خاندانوں میں سے کوئی موجود ہے تو علاتی بہن ایک ہو یا زیادہ محروم ہو جائیں گے۔ اگر ان میں سے کوئی موجود نہیں تو 2 حال سے خالی نہیں، یا تو فروع مؤنث یعنی لڑکی پوتی میں سے کوئی ہے یا نہیں، اگر ہے تو علاتی بہنیں عصبہ مع الغیر ہوں گی، لقولہ علیہ الصلاۃ والسلام اجعلوا الاخوات مع البنات عصبۃ، اور اگر ان میں سے کسی کا تحقق نہیں تو 2 حال سے خالی نہیں، یا تو علاتی بھائی موجود ہوگا یا نہیں، اگر موجود ہے تو بھائی بہن کو عصبہ بنا دے گا اور وہ عصبہ بالغیر کا لقب پائے گی، ان کے مابین ترکہ للذکر مثل حظ الانثیین کے طریقے پر تقسیم ہوگا۔ اگر علاتی بھائی بھی موجود نہیں تو 2 حال سے خالی نہیں، حقیقی بہن موجود ہوگی یا نہیں، موجود ہے تو پھر 2 حال سے خالی نہیں، یا تو ایک ہوگی یا ایک سے زیادہ، اگر زیادہ تو علاتی بہن ایک ہو یا زیادہ محروم ہوں گی، اگر حقیقی ایک ہے تو علاتی بہن سدس کی مستحق ہوں گی 2 سدس مکمل کرنے کی وجہ سے۔ اگر حقیقی بہنوں میں سے کوئی بھی موجود نہیں تو پھر 2 حال سے خالی نہیں، یا تو علاتی بہن ایک ہوگی یا زیادہ ہے تو ثلثان کی مستحق ہوں گی، اور اگر ایک ہے تو اس کو نصف کا استحقاق ہوگا۔ نمبر 11 یعنی ماں کے حالات۔ ماں ان ذوی الفروض میں سے ہے جن پر حجب حرمان واقع نہیں ہوتا۔ ماں کی کل 3 حالتیں ہیں۔ نمبر 1 سدس، نمبر 2 ثلث کل، نمبر 3 ثلث ما بقیہ۔ دلیل حصر، میت نے اپنی ماں کو تو چھوڑا ہی ہے، اب 2 حال سے خالی نہیں، یا تو اس کے 2 خاندان فروع مطلق یعنی مذکر ہو یا مؤنث، قریب ہو یا بعید، قلیل ہو یا کثیر، بھائی بہنوں میں سے کم از کم 2 کا تحقق ہوگا، خواہ وہ کسی بھی جہت کے ہوں، ان میں سے کوئی موجود ہے یا نہیں، اگر ہے تو ماں کو سدس ملے گا، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی موجود نہیں تو پھر 2 حال سے خالی نہیں، یا تو ماں کا اختلاط باپ کے ساتھ مع احد الزوجین ہوگا یا نہیں، اگر نہیں تو کل مال کا ثلث حصہ ماں کو ملے گا، اگر ماں کا اختلاط باپ کے ساتھ مع احد الزوجین ہے تو ماں کو ثلث ما بقیہ ملے گا۔ نمبر 12 جدہ یعنی دادی کے حالات۔ جدہ سے مراد جدہ صحیحہ ہے۔ جدہ صحیحہ وہ اصل مؤنث بعید ہے کہ اگر اس کی نسبت میت کی طرف کریں تو درمیان میں جد فاسد کا واسطہ نہ آئے۔ دلیل حصر، جب مرنے والا مرا یا مری تو اس نے اپنے دادی کو تو چھوڑا ہی ہے، ہم سوال کریں گے کہ جدات متحازی فی الدرجہ ہیں یا نہیں ہیں تو قربا بعدہ کے لیے حاجب بن جائے گی۔ نمبر 2 اگر متحادی فی الدرجہ ہیں تو ہم سوال کریں گے کہ کا تحقق ہے یا نہیں، اگر ہے تو دونوں قسم یعنی ابویات و امویات کی جدات محروم ہوں گی، اور اگر کا تحقق نہیں ہے تو ہم سوال کریں گے کہ اب یا جد کا تحقق ہے یا نہیں، اگر ہے تو یہ حاجب ہوں گے ابویات کے لیے نہ کہ امویات کے لیے، اور اگر یہ حاجب موجود نہیں تو ان سب کو سدس ملے گا۔ امویات وہ جدہ کہلاتی ہے جو ماں کے واسطے سے آئے، جیسے الام نانی، اور ابویات جو باپ کی قبیل سے ہو، جیسے الاب دادی۔ جدات کے مستحق ہونے کی شرطیں۔ جدات کے مستحق ہونے کی چند شرطیں ہیں۔
نمبر 1 جدات صحیحہ ہو، نمبر 2 درجے میں برابر ہو، نمبر 3 کوئی حاجب نہ ہو۔ صحیحہ کی قید سے فاسدہ خارج ہو گئی، چونکہ جدہ فاسدہ ذوی الارحام میں داخل ہے، لہذا صحیحہ کی موجودگی میں فاسدہ محروم ہوگی۔ اگر درجات میں برابر نہیں بلکہ بعض اقرب ہیں اور بعض ابعد، تو اقرب کی موجودگی میں ابعد محروم ہوں گی، نیز حاجب کی موجودگی میں بھی جدات محروم ہوں گی۔ پیش کردہ دارالافتاء جامعہ فلاح دارین الاسلامیہ بلاسپور، ضلع مظفر نگر، UP الہند۔ موبائل نمبر 9808223016۔ بآواز محمد فیصل لکھیم پوری، سابق متعلم جامعہ فلاح دارین الاسلامیہ بلاسپور، مظفر نگر۔